السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الطبيب: إن خير الأمور عوازمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدر احترام صدر جلسہ، قابل صدر احترام رفیق مکرم حفیظ دوست ناظم جلسہ، محترم علماء کرام، قراء کرام، حفاظ کرام، شعراء کرام، حاضرین اور خواتین، محمدی پور اس گاؤں کا نام ہے. محمد پور رکھیں یا محمدی پور رکھیں، یا نسبتی ہے. ایک بات یاد رکھیں، گھر ہیں، ڈھیر سے گھر ہیں کسی گاؤں میں ہوتے ہیں، اس میں ایک گھر آپ کا ہوتا ہے. بستی میں، شہر میں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں تو وہاں گھر ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ آپ حضرات سے یہ نہیں کہا گیا کہ سنجیدگی سے سنیے گا، ہاں یا نا میں تو جواب دیجیے گا. نہیں، آپ کہنا نہیں بولنے کا، تم نے ذمہ لیا، تم ہی بولو گے، ہم نہیں بولیں گے. تم بولنے کا ذمہ لیے ہے نا، تو ہم ہی بولیں گے، آپ ہی بولیں گے. آپ بھی ہاں نا ضرور کریے گا. تو گھر ہوتا ہے، بہت سے گھر ہوتے ہیں، اس میں ایک آپ کا گھر ہوتا ہے. جو گھر آپ کا ہوتا ہے اس سے آپ کی نسبت ہوتی ہے، سارے گھروں سے آپ کی نسبت نہیں ہوتی. تو محمد پور ہوتے بہت سے ہوتے، محمدی پور ہے، اس کا مطلب آپ نے اپنی نسبت ہی رسول اللہ سے جوڑ رکھی. اور جب اتنی عظیم نسبت جوڑی ہے تو اس نسبت کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. محمدی پور، یہ جو آج کا اجلاس ہو رہا ہے، جناب محمد اشفاق صاحب، اللہ ان کو اچھا رکھے، پردھان بھی ہیں آپ کے گاؤں کے، یہ اور حضرت مولانا محمد عمر صاحب اور ان کے ہمراہ دو لوگ اور بیچارے تشریف لائے اور ہم سے مشورہ کیا کہ جلسہ کریں. تو میں تو یہ نہیں سمجھ پایا کہ ان بیچاروں نے ہمیں اس لائق کیوں سمجھا کہ ہم سے پوچھیں کہ جلسہ کریں. جلسہ آپ کو کرنا ہے، آپ کو پیسے خرچ کرنے، آپ کو مقرر بلائیں جلسہ کریں. لیکن یہ ان کی محبت، علاقے کے علماء سے محبت کرنا، ان سے تعلق رکھنا، یہ بہت ہی ضروری چیز. خیر الحمدللہ تاریخ طے ہوئی، آپ حضرات نے اجلاس کیا اور بہت شاندار جلسہ کیا. اس وقت اسٹیج پر مجھے لگتا ہے کہ عام مجمع سے زیادہ تو اسٹیج پر علماء، حفاظ، شعراء ہے نا، بہت وافر مقدار میں یہ کثیر تعداد. مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لچک جائے، اگر وزن کم رہے تو بہتر. بہرحال ہمارے علماء کے لیے اگر کرسیاں ڈال دی گئی ہوتی سہولت رہتی، ورنہ تو بیچارے اسی میں بیٹھے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ محمدی پور میں الحمدللہ منعقد ہو رہا ہے. اس میں تمام کے تمام علاقے کے، اطراف کے، مختلف اضلاع کے، مختلف صوبوں کے علماء تشریف لائے ہیں. یہ بڑے سعادت کی بات ہے. ان اجلاس کا مقصد یہ ان کی افادیت، یہ ان کی اہمیت، یہ ان کی ضرورت، کوئی بھی چیز ایک آپ لے لیں، بے پناہ. اور اس قسم کے اجلاس یہ اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی. آج بھی دنیا میں ایک نام ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت مسلمہ کا اتحاد ہے، اور پوری
उम्मत को अगर दावत दी जाए अल्लाह के नाम पे, रसूलुल्लाह के नाम पे, तो ये जान भी देती है, माल भी देती है, वक्त भी देती है और उस पर अपना सब कुछ कुर्बान भी करती है। बहुत से साथी होंगे जो तुर्को जवार के गांव से आए होंगे, ठंड के मौसम में आना, जलसा खत्म होगा, ठंड के मौसम में वापस जाना। हालांकि बहुत से रिश्तेदारी निभाएंगे मोहम्मदीपुर में, खाने को गए होंगे, नाश्ते आए होंगे, वो गुलछर्रे तोड़ रहे होंगे, वो अलग बात है। लेकिन बहरहाल आप अगर आए हैं आज मोहम्मदीपुर में, रोज के आने और आज के आने में बड़ा फर्क है। रोज का आना रिश्तेदारी निभाना है और आज का आना अल्लाह की मोहब्बत में है। और अल्लाह की मोहब्बत में जो चलता है, हदीस पाक में साफ लिखा है, जब कोई नीचे है कुछ इंतजाम करना, वो कुछ इंतजाम करना। अगर आज भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस में नकल कर दूं मफ़हूम में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी किसी अपने दीनी भाई से मुलाकात के लिए जा रहा होता है, रास्ते में जब चल रहा होता है तो उससे अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता मिलता है, खैरियत पूछता है, कहाँ जा रहे हैं? तो बताता है कि मैं अपने फला रिश्तेदार से, अजीज से, तारीफ से, मिलने वाले से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। तो फरिश्ता सवाल करता है कि ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे मिलने जा रहे हैं? रिश्तेदारी है, एहसान है, ताल्लुक है, दोस्ती है, तो मामला है? कहता कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में। तो फरिश्ता मालूम क्या कहता है? वो जुमला नकल कर दो जो फरिश्ता कहता है, कोई बता, तीन बातें कहता है फरिश्ता, कोई बता, बड़े अच्छे आदमी। तो आज जितने भी मोहम्मदीपुर में आए होंगे या मोहम्मदीपुर वाले अपने घरों से निकल कर इस स्टेज और जलसे गाह तक आए होंगे, उन सब से फरिश्तों ने यही कहा होगा, कोई बता, बहुत अच्छा काम किया। आप नाच गाना भी देखने जाते होंगे, आप नहीं जाते होंगे, मैं मोहम्मदीपुर वाले नहीं जाते, दूसरे जाते होंगे, वो जो जाते हैं उनकी बात करो। आप जाते नहीं तो आप अपनी बात ना करें, दिल पे न लीजिएगा, कोई ऐसी बात जो आपके मुताबिक ना हो बाहर कर दीजिए। तो आप जब अपने घरों से चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई आदमी वजू करके मस्जिद को नमाज की जमात की नमाज के लिए निकलता है, ऐसा है जैसे इहराम पहनकर उम्रा और हज करने के लिए निकलता है। नहीं ऐसा हदीस में मौजूद है कि नहीं? अहले ईमान का हर अमल काबिल रश्क है, अहले ईमान का हर अमल काबिल इकराम है, अहले ईमान का हर अमल अल्लाह का पसंदीदा। शर्त यह है कि अहले ईमान तो जाने कि उनका अमल क्या है, उन्हें अपने अमल का एहसास तो हो। मसला ये नहीं है कि मुसलमान नियत नहीं करते, मसला ये है कि मुसलमान बेचारे नियत के बारे में जानते ही नहीं है। नमाज पढ़ने निकल आए तो भी कोई नियत नहीं, नाच गाना देखने के नियत है कि नहीं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसका मुझे कोई साबिका नहीं है। नमाज वालों का साबिका है, इसलिए मैंने अर्ज कर दिया। तो जब आप अपने घरों से चलते हैं किसी दीनी काम के लिए और मुलाकात के लिए, सच बताइए बहुत से लोग आए होंगे जिनके एक दूसरे से जमाने के बाद मुलाकात हुई, और हो सकता है कि आज मोहम्मदीपुर में मोहम्मदीपुर से दूर रहने वाले बहुत से लोग भी आए होंगे, बहुत से लोग आए होंगे, आज अपने घरों में बाकायदा आए होंगे। तो आप जब इतनी दूर चल के आए, लोग आपसे मिलने आए, लोग आपके घरों पे आए, आपने उनके चाय नाश्ते का इंतजाम किया, ये सिर्फ आपका कोई रस्मी अमल नहीं है, दुनियावी अमल नहीं है, ये कोई मोहब्बत की अलामत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। फरिश्ता मालूम क्या कहता है? क़ीमता, बहुत अच्छा किया तुमने। आगे जुमला कहता फरिश्ता, वक़ाब मन शाका, आप चाहे गाड़ी से आओ, जहाज से आओ, ट्रेन से आओ, कार से आओ, मोटरसाइकिल से आओ, साइकिल से आओ, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, अगर आप अपने घर से निकल कर मस्जिद नमाज पढ़ने जाएं, आपने हदीस में सुना कि हर हर कदम पर एक एक दर्जा बुलंद होता है, एक एक गुनाह माफ होता है, और आप चले गए कार से, फिर क्या होगा? नहीं मिलेगा सवाब, नहीं मिलेगा। अक्लमंद आदमी आप कार से जाए या किसी की गोदी में जाए या किसी के कांधे पर चढ़ के जाए, हर हाल में हर कदम पर अल्लाह आपको सवाब देंगे। अल्लाह को मालूम है कि आपके घर से आपकी मस्जिद, अल्लाह के घर मस्जिद की दूरी कितनी है, कितने कदम चल के
गया है मेरे ख्याल से, नीचे कुछ बढ़ाने की दिक्कत है थोड़ा सा। जो हमारे मौक्कर उलमा हैं वो तशरीफ रखें, और जो हमारे आस पास के हों वो मौलाना अबरार साहब आप मौक्कर उलमा में ही शुमार होते हैं, आप बैठे। जो बाहर से आए वो जरूर बैठे, जो यहाँ के हैं उनसे गुजारिश है। बाकी हमारे मौलाना अबरार साहब एक आदमी वो बैठे, बाकी देख ले भाई इंतजामिया को दिक्कत ना हो। और आप हजरात ने भी बड़ी कोशिश की है, आपकी कुर्बानियां हैं, आपका पैसा लगा है, आपका वक्त लगा है, आपके मेहमान आए हैं। मेरे ख्याल से हमारे उलमा के लिए अगर हो सके तो इधर कुर्सियों का इंतजाम भी कर दें, दाएं बाएं कुछ कुर्सियां डाल दें ताकि हमारे उलमा आराम से बैठ सके, जिसमें आपको ज्यादा सहूलत कर लें, कोई हर्ज नहीं है। हमारे उलमा के लिए इस गैलरी में कुर्सियां डाल दें जो आगे है। अगर कुर्सियां अशफाक साहब दस्तयाब हो तो यहाँ कुर्सियां डाल दें ताकि हमारे उलमा का एहतराम बाकी रहे। हमारे उलमा फिल वक्त आर्जी तौर से माजरत है, आगे यहाँ कुर्सियां डाल दी जाएं इस गैलरी में जाल के अंदर से, ताकि हमारे उलमा का एहतराम बाकी रहे। उलमा का एहतराम फर्ज ऐन है, याद रखिएगा। अहले इल्म की इज्जत करना दिल चाहे या न चाहे ये फर्ज ऐन है। जैसे नमाज का पढ़ना दिल चाहे या न चाहे फर्ज ऐन है, जैसे रोजों का रखना दिल चाहे न चाहे फर्ज ऐन है, माल और ज़कात का देना दिल चाहे न चाहे फर्ज ऐन है। आपको मैं बताऊं, आप सच बताओ, आपके घर में कुरान रखा होता है, मस्जिद में कुरान रखा होता है, आप उसका अदब करते कि नहीं करते? आपके यहाँ हदीस की जो किताब रखी होती है आप उसका अदब करते कि नहीं करते? आपको जब कुरान पढ़नी है तो आपको उठ के चल के जाना पड़ता है, आपको हदीस पढ़नी हो तो उठ के चल के जाना पड़ता है। और चलती फिरती कुरान, चलती फिरती हदीस, ये हमारे उलमा हैं। जिस तरह इनका एहतराम जरूरी है उससे कहीं ज्यादा इनका एहतराम जरूरी है। इसलिए कभी किसी आलिम के बारे में जबान न खोलिएगा। हो सकता है कि आपको किसी आलिम से बैर हो सकता है किसी आलिम के नजरिए से आपका टकराव हो सकता है किसी आलिम के नजरिए से आपका इख्तिलाफ हो। इख्तिलाफ अपनी जगह, सहाबा से इख्तिलाफ सीखिए, सहाबा के नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, दीन की खातिर कभी नफरत नहीं करते, इसलिए सहाबा से सीखिए। तो उलमा का एहतराम अपनी जगह है, हो सके तो इनका अच्छा सा इंतजाम फौरी तौर से कर ले मुतबादिल, स्टेज से कुछ लोग कम हो जाएंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि फरिश्ता कहता तिबना, बड़ा अच्छा काम किया, काबा ममशा का हर कदम मुबारक है। कौन कह रहा आपसे? कौन कहता है? फरिश्ता कहता है जो अल्लाह का भेजा। सच बताओ तो फरिश्ता अल्लाह की मर्जी के बगैर आ सकता है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कहा, जिब्राइल बहुत दिन नहीं आते, ऐसी क्या बात है? हम तुम्हारा इंतजार करते हैं कि जिब्राइल आ जाए, ज़ियारत हो जाए, जिब्राइल आ जाए, मुलाकात हो जाए, और तुम हो। मैं अपनी ज़बान में कह रहा, रसूलुल्लाह ने नहीं कहा। जैसे हम कहते नहीं है, हम किसी का इंतजार करते यार तुम नखरे दिखाते रहते हो, हम कहते चले और तुम नखरे दिखाते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये जुमला रसूल ने कहा, मैं बतौर मिसाल समझा रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, जिब्राइल जल्दी जल्दी आया करिए। अच्छा, जिब्राइल जल्दी जल्दी क्यों आया करे मालूम है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब तकरीर की थी उस वक्त, तो मालूम क्या कहा था? ऐ अल्लाह के रसूल, आपके इंतकाल से दुनिया को जो नुकसान हुआ है, अल्लाह की कसम किसी नबी के इंतकाल से नहीं हुआ। सहाबा नहीं समझे कि कितनी बड़ी बात है। मालूम क्या बात थी? यानी नबियों का सिलसिला चल रहा था, एक नबी जाता था, दूसरा आता था, वही का सिलसिला चलता रहता था। नबी तो जा रहे थे, आ रहे थे, लेकिन वही का सिलसिला बाकी था। रसूल चले गए, वही का सिलसिला ही खत्म हो गया। कितने अक्लमंद होंगे सैयदना अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह की कसम, तुम सैयदना अबू बकर सिद्दीक की, मौलाना सिद्दीक साहब दामद बरकातुहू तशरीफ फरमा है, अल्लाह आपकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए। बड़ी मोहब्बत से चंद बातें इन्होंने आपके बारे में कही हैं। कहते हैं कि गाँव वाले बड़े सीधे हैं, नेक हैं, सीधी सीधी बात सुनना चाहते हैं, सीधी सुना दीजिएगा। अल्लाह हमारे मौलाना को अच्छा रखे। ये मोहब्बत है आपसे उनकी, जो उन्होंने हमसे बात कही। तो मैं वापस कर रहा था कि बिल्कुल साफ लफ्जों में, इसमें कोई छुपा के बात नहीं कर रहा, कि अल्लाह तबारक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, जिब्राइल जल्दी आया करो।
पाक में लिखा है, सुनिए, कुरान में लिखा है, नज़र बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन। कुरान पाक के बारे में जो कुरान अभी क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब दामत बरकातुहू ने पढ़ी है, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 70 पढ़ी है, और बहुत प्यारी आयतें हैं। ज़ुमर नाम है इसका, क्यों है ये भी अगर वक्त रहा तो बता देंगे, वरना हमारे बात को उलमा को बताएंगे। कुरान के बारे में तो मैं आपसे क्या अर्ज करूं, ये जो सूरह ज़ुमर है ना, ये कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, किस वजह से नाजिल हुई, मकसद क्या था, इसकी कौन सी आयत में कौन सा हुक्म है, कौन सी आयत में कौन सा हुक्म है, यही तो इल्म है। आप समझते हैं खाली कुरान पाक अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से सूरह नास तक किसी की मैयत में पढ़ जाए बहुत बड़ा हक अदा कर दिया। अब तो मुसलमानों में कुरान कहाँ पढ़ी जाती है, ये तो आप भी जानते हैं। अल्लाह माफ फरमाए हमारी कौम को, अगर कोई मरे ना तो शायद सालों इनके घर पर कुरान पढ़ने वाला न मिले। बुरा नहीं मानना मेरी बात। तो अब कौन सी दुआ की जाए, तुम जिंदा रहो ताकि कुरान ना पढ़ी जाए, फिर तो कोई और सी दुआ मांगी जाएगी। जैसे क्या कहें, अल्लाह हमें माफ फरमाए। इसलिए अपने घरों में कुरान पढ़ा करो। कुरान का पढ़ना अल्लाह से बातें करना, कुरान का पढ़ना अल्लाह से ताल्लुक रखना। सच बताओ, गाना इसीलिए तो सुनते हो कि वो नचनिया अच्छा लगता है, इसीलिए तो सुनते हो, उसके फैन हो तभी तो उसका गाना सुनते हो। किसी गवैया का, किसी नचनिया का जब कमर फिरकाते हो, हाथ फैलाते हो, पैर लटकाते हो, तो किसी नचनिया को देख के करते हो ना, फलाना नचनिया ऐसे कमर लटकाया था, फलाना नचनिया ऐसे बाल खींचा था, फलाना नचनिया ऐसे कपड़े पहन के होता ना। सड़कों पे नौजवान लड़के जहाज उड़ा रहे होते, एक एकदम मोटरसाइकिल, एक पीली नीली पता नहीं किस रंग की बनियान, माफ कीजिएगा, अजीब से रंग की बनियान, और उसके बाद एक एकदम मोटरसाइकिल पर लगता है बेचारा ये सड़क पर नहीं चलैया है, और उसमें से बाद लोग इस तरह ऊंचे उड़ रहे होते कि वो ऊपर ही नहीं कर लेते, बेचारे नीचे नहीं आते। लेकिन फिर वो बाल खुले हुए, शर्ट खुली हुई, जो हम तो देख के बहुत दूर हो जाते, इन्हें जाने दो, पता नहीं कौन सा ऐसा काम है जो इनके बगैर दुनिया नहीं चल रही, यही चला रहे हैं, होता ना, बिल्कुल उड़ा रहे होते। क्यों? क्योंकि किसी नचनिया को देखा था किसी फिल्म में कि वो ऐसे उड़ा रहा था। काश इस कौम ने अपने नबियों की सीरत पढ़ी होती, अपने सहाबा की सीरत पढ़ी होती, ताबईन तबे ताबईन की सीरत पढ़ी होती, अइम्मा की सीरत पढ़ी होती, फक़हा की सीरत पढ़ी होती, उलमा की सीरत पढ़ी होती, मुअर्रिखीन की सीरत पढ़ी होती। तुम तसव्वुर करो तुम्हारे उलमा ने कितनी कुर्बानियों से इल्म की हिफाजत की, और कितनी कुर्बानियों से उस बच्चे हुए इल्म को सारी दुनिया में उलमा आम कर रहे हैं। अगर उलमा नहीं कर रहे तो कौन कर रहा तुम्हारे साथ? तो मैं ऐसा कर रहा था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह ने कहा, जिब्राइल आप आते नहीं। सवाल बड़ा प्यारा है, मोहब्बत भरा सवाल है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह के रसूल में कैसे आ सकता हूँ, मा नतनज़्ज़ल इल्ला बिअम्रि रब्बिक, हम आ ही नहीं सकते जब तक कि आपका अल्लाह हमसे न कहे कि चले जाओ मोहम्मद के पास। दिल तो मेरा भी चाहता है आपके पास बार बार आने का, मेरा तो दिल ये चाहता है कि आपके साथ रहूं। कैसे रहूं? मेरे रब ने जितनी इजाजत दी है उतना ही तो करूंगा। और ये खूबसूरत इंसान, आज तो हम इंसानों को अपना एहसास नहीं है, वरना आपको एक बात बताऊं मैं, आज तक कोई नबी जिब्राइल की शक्ल में नहीं आया, इसराफील मीकाईल इज़राइल की शक्ल में नहीं आया, हामिलीन अर्श फरिश्तों की शक्ल में नहीं आया, आज तक कोई नबी किसी फरिश्ते की शक्ल में नहीं आया। लेकिन दसियों फरिश्ते इंसानों की शक्ल में अल्लाह ने जरूर भेजे। ये इंसानों का मकाम है, इंसानों का एहतराम है, लेकिन बेचारे इंसान ये मकाम जानते ही नहीं है कि इनका मकाम क्या है। जानेंगे तब जब बेचारे नचनियों से छुट्टी पाके उलमा के पास बैठे, ये थोड़ा सा मौका पाते हैं तो किसी नचनिया को देख के ही खुश हो लेते, अपने जेब से निकाला, आपने थोड़ा सा देख लिया, बड़ा प्यार है गवैयों से, नचनियों से। अरे काश प्यार किए होते अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, सहाबा से, कुरान से, सुन्नत से, शरीयत से, और तुम कहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है। ये सिर्फ तुम्हारे दावे हैं, वरना फजर की अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का ऐलान होता
محبت ہوئی اللہ کی۔ اب تم ایک بات کہا کرتا ہوں، بیچارے مسلمانوں نے اللہ میاں سے جھگڑا کر رکھا، کہتے ہیں کہ ہماری ان کی بن نہیں رہی۔ کیسے بنے گی؟ کیونکہ اللہ میاں ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہے، نعوذ باللہ۔ جو یہ چاہ رہے پیسہ ہونے لگے بس بننے لگے، یہ ہے ورنہ اللہ میاں سے بن نہیں رہی، بن رہی نہیں سکتی، بن رہی۔ اس کا مطلب محمدی پور میں تو 7-8 مسجدیں پھر اور بنے، فجر میں تو جگہ پر پڑ جائے گی اگر بننے لگے گی۔ جمعہ ہم چلے آتے ہیں کیونکہ آپ سے تعلق اب اتنا بھی نہیں توڑیں گے، تھوڑا بہت تو نبھائیں گے، تو جمعہ آتے رہتے ہیں، ورنہ بھیا ہماری تم بتاؤ تمہارے رب سے نہیں بنے گی، تمہارے رسول سے نہیں بنے گی، قرآن سے نہیں بنے گی، سنت سے نہیں بنے گی۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک وسلم۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ اتنی دور چل کے آئے تو فرشتہ تیسری دعائیں دیتے ہیں، وَتَبَوَّأْتَ مَقْعَدًا فِي الْجَنَّةِ، کہ تمہارا یہ اتنی دور اپنے لوگوں سے ملنے آنا اللہ کی محبت میں۔ سچ بتاؤ، جب اللہ اپنے بندوں کو اپنی محبت میں ملنے سے معاف فرما دیتے ہیں، جنت میں مقام دے دیتے ہیں، تو سچ بتاؤ اس طرح کے دینی اجلاس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے جو میں تفصیل عرض کر رہا تھا، اس کے بیچ کا ایک حصہ آ گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں انسانوں کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس انسانوں کی شکل میں آئے ہیں۔ کوئی نبی کبھی کسی فرشتے کی شکل میں نہیں آیا، لیکن کئی فرشتے انسانوں کی شکل میں دنیا میں آتے رہے۔ پوری قرآن پاک موجود ہے، پورے بدر کا واقعہ موجود ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، پوری تفصیل ہے غزوہ حنین میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، پوری تفصیل موجود ہے۔ پڑھا کریے، کچھ وقت اپنے علماء کی خدمت میں گزارا کریے، کچھ وقت اپنے علماء سے محبت میں گزارا کریے۔ اللہ کی قسم، آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کا صرف ایک مرکز ہے، اور وہ ہے آپ کے علماء۔ اس لیے اپنے علماء کے احترام اپنی ذمہ داری سمجھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے ابا سے جو ملا، آپ کو اپنے رشتہ داروں سے جو ملا، آپ کو اپنے خاندان سے جو ملا، وہ دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، جو علماء سے ملے گا وہ دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، اور انشاءاللہ وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اس کی قدر کیا کریے۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت عظیم ذمہ داری کے ساتھ ہم امت محمدیہ کو سارے نبیوں کی وراثت، کسی ایک نبی کی نہیں، کسی ایک نبی کی نہیں، میں اس لیے عرض کر دوں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ توریت بھی پڑھتے ہیں، آپ زبور بھی پڑھتے ہیں، آپ انجیل بھی پڑھتے ہیں۔ آپ قرآن اگر پڑھتے، توریت پڑھنے والے نے زبور انجیل نہیں پڑھی، زبور پڑھنے والے نے انجیل قرآن نہیں پڑھی، انجیل پڑھنے والے نے قرآن نہیں پڑھی، لیکن قرآن پڑھنے والے نے توریت بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی اور انجیل بھی پڑھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم کتاب آپ کے ہاتھ میں دی ہے۔ اس کو قطعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ثواب کے لیے نہیں دیا، ایک پیغام تھا اللہ کا، اللہ کا ایک مقصد تھا، اللہ کی ایک منشا تھی، اللہ کا ایک ارادہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے۔ اس لیے ان اجلاس کا مقصود اللہ اس جلسے کو لے کے کامیاب کرے اور اس جلسے میں اللہ رونق بخشے۔ دعا کرنا اپنے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اتنا جمع غفیر ہے۔ اچھا، بات لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ایک نہیں ہوتے، کہتے نہیں کہتے لوگ، کہتے نہیں کہتے۔ سچ بتاؤ، آج بھی مسجد میں جب اذان ہوتی ہے اور نماز پڑھنے، جمعے کی بات چلو مان لو، نہیں 5 وقت کی بات مانو، جمعے کی تو مانو گے، 5 وقت کی میں بات نہیں کرتا، چلو جمعے کی مان لو۔ جب اذان ہوتی ہے تو کیا تم اذان دینے والے سے اس کا نام پوچھتے ہو؟ اس کی برادری پوچھتے ہو؟ اس کا خاندان پوچھتے ہو؟ اس کا مالدار غیر مالدار ہونا پوچھتے ہو؟ تم جس کے نام پر مسجد جاتے ہو، اللہ کی قسم اسلام میں آج بھی طاقت ہے کہ یہ امت ایک رہے۔ اللہ اکبر ایک اعلان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کا اظہار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آج بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو، دعا کرو کہ یہ اتحاد باقی رہے، دنیا کی سب
कतई इस्लाम और मुसलमान होने का मतलब नहीं है। आज मुसलमानों की थोड़ी लापरवाही और गफलत ने और मुसलमानों की थोड़ी बेदीनी ने ऐसे बुरे हालात कर दिए। आपको एक बात साफ लफ्जों में बता दूं, जितने भी हालात तुम कहते हो दुनिया भर में, जितने भी हालात हैं, इनके जिम्मेदार मुसलमान खुद हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। एक बात मुझे बताइए, इतना शानदार निजाम आपने किया न किया? आपने रोशनी का इंतजाम किया, आपने सारा इंतजाम कर लिया, एक साहब के हाथ में आपने डीजल का इंतजाम कर दिया और वही आदमी गायब हो जाए, वही आदमी गायब हो जाए। सच बताओ, इस जलसे में रौनक बचेगी? इस जलसे का कोई मकसद बचेगा? क्योंकि बेचारे लोग अंधेरे में कहाँ बैठेंगे, लोग अंधेरे में कहाँ जाएंगे? बिल्कुल वही हाल मुसलमानों का है। आज दुनिया को, मुसलमानों को ये बताना था कि गलत क्या है, सही क्या है। दुनिया में मुसलमानों की जरूरत थी। ये बेचारे लोगों को बताते कि झूठ बुरी बात है, झूठ से इंसान को नुकसान होता है, रिश्वत बुरी बात है, सूद बुरी बात है और ब्याज बुरी बात है, हराम खाना बुरी बात है, वालिदैन को सताना बुरी बात है, पड़ोसी से बुरा सलूक करना बुरी बात है। लेकिन ये बताएंगे क्या? ये बेचारे तो खुद ही वही सब कर रहे हैं। सूद ये खाए, ब्याज ये खाए, शराब ये पिए, नशा ये करे, ये किसी को क्या बताएंगे कि ये गलत है? दुनिया को ये बताना था कि शराब नहीं पीना। एक बहुत छोटा सा वाकया याद आ गया। एक मर्तबा का वाकया है, एक बड़ा भला आदमी था, लोग उससे जलते थे। अब लोगों ने सोचा कि इसको किसी मुसीबत में फंसाना है, तो उस बादशाह के लोगों ने काम भर दिए। अब बादशाह उस आदमी से चिढ़ गया, उसने कहा कि इनको बुला लाए गए और बादशाह ने उससे कहा कि हम तुम्हें 3 सजा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, एक सजा अपने लिए मुंतखब कर लो। 3 सजाएं, बहुत मुख्तसर में किससे सुना रहा। तो वो बेचारे भले आदमी थे, कहने लगे ठीक है 3 सजाएं क्या है बता दीजिए। तो उसने कहा कि ये शराब रखी है, ये पी लो, ना पियो, ये बच्चा है छोटा सा मासूम, इसे कत्ल कर दो, ना करो, ये औरत है इससे मुंह काला कर लो। बड़े बड़े गुनाह थे। उन्होंने सोचा औरत से मुंह काला करेंगे बड़ा गुनाह है, बच्चे को कत्ल करेंगे बड़ा गुनाह है, क्योंकि कुरान में दोनों चीजें मना है, साफ तौर से मना, कुरान ने हुक्म दे के मना कर दिया। तीसरी चीज ये बची कि शराब पी लो। उनको लगा इल्म की कमी क्या होती है, मैं अर्ज कर दूं, इल्म की कमी क्या होती है ये अर्ज कर दूं। और आज उम्मत के अक्सर तबके का हाल ये है कि बेचारी अमाल पे तो है, इल्म पर नहीं। मसला ये नहीं है कि आप अमाल करते हो, मसला ये है कि बगैर इल्म के करते हैं। नमाजें पढ़ रहे जमाना हो गया, तिलावत करते जमाना हो गया, जिक्र करते जमाना हो गया, तस्बीह उठाई यूं फेरी कि 1 मिनट में सैकड़ों दाने फेर दिए। मसला ये नहीं है कि तस्बीह उठाई और 1 मिनट में 100 दाने पड़े, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि कितने दिल से तुमने अपने अल्लाह को याद किया। जिक्र इसका नाम नहीं है कि 100 मर्तबा पढ़ना, जिक्र इसका नाम है कि अल्लाह को याद करना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है और गुनाह से बचना है। दुआओं की अहमियत को तुम क्या जानो? मालूम है जब तुम इस्तिंजा करने जाते हो, बायां पैर अंदर रखते हो, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस पढ़ते हो, तो तुम मालूम क्या करते हो? तुम क्या करते हो मालूम है? तुम सिर्फ दुआ नहीं पढ़ते, तुम अपने अल्लाह को रास्ता बनाते हो। ऐ अल्लाह, ऐसी जगह जा रहे हैं जहां जिक्र नहीं कर सकते, जहां आपका नाम नहीं ले सकते, जहां तिलावत नहीं कर सकते। या अल्लाह, जितना वक्त मेरा यहाँ लगे उस वक्त में हमें अल्लाह माफ फरमा। दूसरा वास्ता ये देते हो, ऐ अल्लाह, जितनी गंदगी यहाँ है, जितनी खबासतें यहाँ है, जितनी खबीस रूहें यहाँ है, इन सब से मेरी पनाह फरमा। लेकिन मसला ये है कि पढ़ता कौन है दुआ? बेचारे भागे भागे तो जाते हैं, कहाँ दुआ यार, कहाँ बाया पैर यार। कितने लोग आज पूरे दिन इस्तिंजा करने गए होंगे, दिल पे हाथ रख के बताओ कितनों को याद रहा कि बाएं पैर से जाना था, कितनों को याद रहा कि दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका पढ़नी थी। मसला ये है कि बेचारे, मैंने वही अर्ज किया कि लाइल्मी और जिहालत इंसान का वजूद मिटा देती है। मैं मिसाल दे रहा था, तुमको किस्सा सुना रहा था। अब उस आदमी ने सोचा कि अगर जिना करते हैं, मुंह काला करते हैं,
بدنامی ہوگی، کسی بچے کا قتل کرتے ہیں تو رسوائی ہوگی، شراب ہے بادشاہ نے سزا دی ہے مجبوری میں پیے لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اللہ اچھا ہی رکھے، بیچارے صرف اس لیے جوا کھیل لیتے ہیں، سٹا کھیل لیتے ہیں کہ بعد میں کچھ۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں بہت صاف لفظوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مال حرام طریقے سے لائے ہو، چاہے نیت اچھی ہو، سب کے سب صدقہ کر دو، اللہ تمہیں تمہارے صدقے کو سمیت جہنم میں پھینک دے۔ اللہ کو حرام کام پسند نہیں ہے۔ ایک بات آپ سے صاف لفظوں میں عرض کر دوں، آپ اگر گالی مسلمان کو نہیں دے سکتے تو آپ اپنے ہندوستان میں رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی بے وجہ گالی نہیں دے سکتے۔ پتہ نہیں کس نے مسلمانوں کو ایک مسئلہ بتا دیا، ہم سے بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں کہ میرے مولانا ہم نے سرکار کا قرضہ مار لیا، سرکار کا قرضہ مار لیا۔ بات سن لو صاف لفظوں میں، قرض چاہے مسلمان کا ہو، چاہے غیر مسلم کا ہو، چاہے سرکار کا ہو، چاہے غیر کا ہو، چاہے اپنا کا ہو، صاف لفظوں میں سن لو، علماء کا قول ہے قرض کھا کے مرنے والا اگر قرض ادا کیے بغیر مر گیا تو جنت کی خوشبو سے 500 سال دور۔ اس کا تعلق حکومت سے نہیں ہے، عوام سے نہیں ہے، اگر تم قرضہ لے کے مرے ہو۔ ایک حدیث یاد آ گئی اس موقع پہ، ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم اگر اللہ کے لیے شہید ہو جائیں کہاں جائیں گے؟ رسول نے فرمایا جنت میں۔ چلے گئے، تھوڑی دور گئے تو رسول اللہ نے ایک صحابی پیچھے سے بھیج دیا، بلا لاؤ، بلا کے لائے گئے، کہنے لگے کیا بات ہے؟ رسول اللہ نے کہا جو پوچھا تھا پھر سے پوچھو۔ پھر سے انہوں نے پوچھا، اچھا ہمارے اگر مولوی صاحب دوبارہ بلا لیں؟ آیا مولوی صاحب ہم کو نہیں جانتے تھے، مولوی صاحب ہم کو پتہ نہیں یہ کیا ہے، 2 ٹکے کے نمونے ہم کو ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، پاگل پن کی ہوتی ہے، ان کو پڑ گئی ہے۔ خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہنے لگے اللہ کے رسول کیوں بلایا؟ رسول اللہ نے کہا جو سوال کیا تھا پھر سے پوچھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر میں اللہ کے لیے شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں، لیکن اگر قرض کے ساتھ شہید ہوئے ہو تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو۔ تصور کرو ایک صحابی رسول بھی اگر قرض لے کے دنیا سے چلا جائے تو بخشش کے راستے بند ہو جائے، اور یہاں تو پوری قوم ہی قرضہ کھائے بیٹھے۔ مسلمانوں میں 70% قرضہ لینے کے بعد بیچارے پلٹ کے اس آدمی کا در نہیں دیکھتے جہاں سے لے کے آیا۔ کیا کہا جائے، قرض کھا کھا کے زندگی گزارنے والی قوم۔ ارے اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا اسواب ظلم، بھیک مانگنا بری بات ہے، اس لیے قرضہ لو، قرض واپس کرو، بالکل شرعی اصول ہے، بالکل صاف لفظوں میں کہہ دوں۔ میں بات کر رہا تھا، بیچ میں بات آئی کہ علم کے بغیر دنیا کیا ہے۔ وہ بیچارے نیک بھلے آدمی تھے، انہوں نے اٹھائی شراب پی لی، حالانکہ اگر وہ چاہتے صاف طور سے کہہ دیتے کہ نہ میں زنا کروں گا، نہ میں بچے کا قتل کروں گا، اور نہ میں شراب پیوں گا، تمہاری مرضی مارنا ہو تو مار دو، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا اگر علم ہوتا، لیکن بیچارے کے پاس علم نہیں تھا، علم نہیں تھا، عمل تھا۔ کہنے لگے کہ شراب انہوں نے پی لی۔ اچھا جب شراب چڑھتی ہے پھر تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا حاتم طائی بھی اس کے آگے فیل ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ پورا اسٹیج وہ اکیلا روک سکتا ہے اس وقت، اگر کسی پی رکھی ہو اور وہ نالے میں پڑا ہو تو نالے سے اٹھا لاؤ اسے، اور اس سے کہتے اسٹیج سنبھالنا اکیلا اٹھا دے گا، دارا پہلوان بن کے کھڑا ہو جائے گا کاندر۔ وہ صبح الگ بات ہے کہ رہیں گی کہ نہیں رہیں گے، وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو کم بخت مارے پی کے نالی میں پڑے رہتے ہیں۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہی ہے، بہت اچھی بات کسی نے کہی ہے، جب شراب پیتا ہے تو مور کی طرح ناچتا ہے، پھر بندر کی طرح کھیاتا ہے، اور پھر کتوں کی طرح نالی میں پڑا رہتا ہے، اور یہی سچائی ہے شراب پینے۔ اور تعجب یہ ہے کہ وہ قوم شراب پی رہی ہے جس قوم کے نزدیک شراب کا قطرہ بھی حرام۔ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے شراب پی اللہ اسے جہنمیوں کا پیر پلائیں گے قیامت میں۔ کیا کہا جائے، آرام سے پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سکتے بازی، ابھی تو کل سکتے سے فارغ ہو کے آئے ہیں بیچارے، ابھی کل ہی تو ختم ہوا ہے،
اب سچا سے نکلے ہیں پھر نیا دھندا دیکھیں گے، پھر آنے والا ہے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ان کی بیچاروں کی زندگیاں اسی میں گزر رہی، حلال کام نہ کرنا ہے، نہ شوق ہے، نہ فکر ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا اس آدمی نے شراب پی لی، اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا، اگر وہ علم جانتا، علماء کے ساتھ رہتا تو وہ حدیث سنا ہوتا، الخمر جماع الإثم، رسول اللہ نے فرمایا ہر برائی کی جڑ شراب ہے۔ پیتا وہ نہیں پیتا، نتیجہ یہ ہوا جب اس نے شراب پی اس کو نشہ چڑھا، نشہ چڑھنے کے بعد اس نے عورت سے منہ کالا کیا اور بچے کا بھی قتل کیا اور نتیجے میں خود بھی مار دیا گیا۔ سچ بتاؤ اگر اس کے پاس علم ہوتا تو اس کا قتل تو ہو نہیں تھا، تو نہ وہ تو شراب پیتا، نہ وہ زنا کرتا، نہ وہ قتل کرتا، پھر اس کے بعد اگر اس کو مار دیا جاتا تو شہید ہوتا کہ نہ ہوتا؟ شراب بھی پیا، قتل بھی کیا، زنا بھی کیا اور گندی موت مار بھی دیا گیا۔ اس لیے میں بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے علم حاصل کرو، علماء کے ساتھ رہو۔ سیرت النبی، سیرت کا بنیادی مسئلہ عرض کر دوں، سیرت کی بنیاد ہی علم ہے۔ اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو سیرت کیا جانتے؟ اور سیرت کا ایک پہلو بتا کے بات ختم کر دوں اپنی۔ سیرت کا مطلب تم سمجھتے ہو کسے کہتا ہے؟ اگر تم سے بس پوچھے کہ تم جلسے میں گئے تھے، ہاں گئے تھے، فلاں نے تقریر کی تھی، یہ غلط کہا، اچھا ایک بات بڑی اچھی ہے کون کی؟ صبح جب پوچھیں گے کہ کون تقریر کیا تھا، کہنے گا فلاں صاحب نے تقریر میں یہ غلط کہا، فلاں نے یہ غلط کہا، یہ یاد ہے۔ جو اس نے 1 گھنٹہ کہا اس میں ایک جملہ یاد ہے جو والا غلط ہے، ان کے حساب سے غلط ہے۔ جو 1 گھنٹے کی تقریر ہے وہ کہیں نہیں یاد ہے۔ ہم کو ایک صاحب ملے کہنے لگے فلاں جگہ، میں نے کہا کہاں تھے؟ فلاں جگہ جلسے میں تھے۔ میں نے پوچھا خیریت؟ کہنے لگے سب ٹھیک ہے لیکن ایک بات غلط تھی۔ میں نے کہا انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ کچھ اور بھی کہا تھا؟ کہا وہ نہیں معلوم کہا تھا، یہ ایک بات غلط ہے، یہ یاد ہے، یہ یاد ہے۔ تو ہوتا نہیں ہے، پورے جسم میں کہیں اگر بیچارہ زخم ہو جائے تو مکھی تلاش کے بیٹھتی ہے، وہی ہماری قوم کا حال ہے۔ اگر ان کے امام صاحب بیچارے کہیں چائے پی لیں، یہ تو یاد ہے، ان کے امام صاحب مہینہ بھر سے بغیر تنخواہ کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں یاد ہے۔ ان کے امام صاحب کی اماں بیمار ہے، نہیں یاد ہے۔ ان کے امام صاحب کے ابا کی طبیعت خراب ہے، نہیں یاد ہے۔ ان کے امام صاحب کی بیوی بچے بیمار ہیں، نہیں یاد ہے۔ امام صاحب فلاں جگہ چائے پیے تھے، یہ یاد ہے۔ اس لیے امام صاحب کو نکالنا ہے بس، جن کی ٹینشن بہت بڑی ہے۔ ایک صاحب اس سے پوچھنے لگے کہ یہ اتنی جلدی گاؤں والے امام کیوں بدلتے ہیں؟ میں نے کہا یہ سب کو مشق کرا کے آگے بھیج دیتے ہیں، ٹرینڈ ہو گئے ہو آگے بڑھو۔ اور کیا بتائیں، میں جو ٹریننگ دارالعلوم دیوبند نہ دے سکا، مظاہر علوم نہ دے سکا، ندوۃ العلماء نہ دے سکا، وہ ٹریننگ اس قوم نے دے رکھی ہے۔ ہم تو اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ چاہے جتنی محنت سے پڑھ لو، جس دن قوم پڑھائے گی سبق یاد آ جائے گا۔ بالکل سیدھی سی بات، میں اپنی بات ختم کروں اس بات پر آ کے، چونکہ میرے بعد حضرت مولانا مفتی ہلال صاحب دامت برکاتہ کی تقریر ہے اور مجھے 2 بات کہنی تھی جو تلاوت قاری صاحب نے کی تھی، اس وہ آگے مفتی ہلال صاحب بولیں گے۔ میں بات عرض کر رہا تھا، ایک بات آ گئی تو میں عرض کر دوں، فرمائیں جی سے ایک بات یاد دلائی تو عرض کر دوں، موبائل سے دین سیکھنا، اس پر بس اتنی سی بات عرض کروں گا۔ ایک صاحب ہے جاوید غامدی نام کے، بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے مفکر، اور یہ قوم کسی کا بھی 1.5 منٹ کی تقریر سن کے اور دیکھ کے سمجھتی ہے کہ پورا سمندر علم کا پی لیا اس نے اکیلے۔ 1 منٹ 1.5 منٹ کی ریل کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ایک ناچنے گانے کے آتے تھے، وہ ٹھمکا لگا کے ریل بنانا اور پھر وہ ریل دیکھنا، یہ ریل والی کو ریل مطلب لپٹی ہوئی کی زندگی ہی لپٹی ہوئی ہے پوری بیچارے۔ اور ریل دیکھنے والی قوم نہیں تھا، قرآن سے لینا، نہ حدیث سے لینا، نہ شریعت سے لینا، نہ سنت سے لینا۔ میں ایک مثال عرض کر کے دے دوں بس تمہیں، زیادہ نہیں بولتا۔ موبائل کے سلسلے میں میرا ایک ہی کہنا ہے، موبائل پر دین سننا، موبائل پر دین سننا صرف وقت برباد کرنا، صاف سننا، اور موبائل پر دین سمجھنا صرف گمراہی کے ڈھنڈل میں گر جانا۔ مثال یہ دیتا ہوں میں تم کو، جاوید غامدی نام کے ایک صاحب ہے، پاکستان میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ جتنی گندگی ہندوستان میں پورے ہے اتنی پاکستان کے ایک شہر میں مل جائے گی، وہاں زیادہ مفکر پیدا ہوتے
ہوتے ہیں گندے. تو جاوید غامدی بات کہہ رہے تھے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ جو حلال ہے حرام ہے اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے سنائی کہ جو حلال ہے حرام ہے یہ مولویوں کی اپنی قبضے داری ہے عوام پر، ورنہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. پھر انہوں نے ایک آیت پڑھ کے سنائی کہ 5 چیزیں اس میں اللہ نے کہا حرام ہے، باقی کچھ حرام نہیں ہے. اب میں ان کو کیا بتاتا، وہ بیچارے قرآن پاک کی حرمت علیکم امہاتکم والی پوری آیت بھول گئے. اس بے وقوف کو یہی نہیں معلوم کہ حرام 2 وجہوں سے ہوتا ہے. میری ایک ہی بات سمجھ لو، کوئی چیز اگر حرام ہے تو 2 وجہوں سے ہے، ایک ناپاکی کی وجہ سے اور ایک پاکی کی وجہ سے. دونوں باتیں کہہ دے رہا ہوں. اب آپ سمجھو کہ ناپاکی کی وجہ سے تو حرام سنے تھے، پاکی کی وجہ سے مولوی صاحب پہلی بار سنے. تو جب پہلی بار مولوی صاحب کے پاس بیٹھے تو پہلی بار تو سنو گے. اچھا تو شادی جس دن کیے تو کیا بتائیں، شادی ہی پہلی بار کیے تو کیا ارادہ ہے، مطلب روز کرنے کا ارادہ ہے. تو بات ہماری سنو. میں بات عرض کر رہا تھا پاکی ناپاکی 2 وجہوں سے ہوتی ہے. ایک اس لیے کہ وہ چیز گندی ہے، ایک اس لیے کہ وہ چیز اچھی ہے. تو میں یہ بات میں تھوڑی کہتا، قرآن کہتا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. اور آگے بھی تفصیلات ہے اس کی. جیسے میں کہوں پیشاب ناپاک ہے نا، ہے کہ نہیں؟ بہتا ہوا خون ناپاک ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ ہے نا. اسی جگہ آپ زمزم اگر اس کو آپ پیر تلے رون دو تو یہ بھی حرام ہے. نہیں حرام ہے؟ نہیں حرام ہے. ارے حرام ہے کہ نہیں؟ خنزیر کا گوشت، گدھے کا گوشت، کتے کا گوشت، مرے ہوئے جانور کا گوشت حرام ہے، اور انسان کا گوشت بھی حرام ہے. خنزیر کا گوشت اس لیے حرام ہے کہ وہ میلا ہے، اور انسان کا گوشت اس لیے حرام ہے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے. سیدھی سی بات عرض کرنا، کسی چیز کے حرام ہونے کی 2 وجہ ہوتی. اب وہ بیچارہ عقل کا مارا اپنے آپ کو فلسفی کہے، مفکر کہے، نہ اصول 4 پڑھا، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث سنت سیرت پڑھا، نہ تو اجماع پڑھا، نہ قیاس پڑھا. بیچارہ چل دیا مقبولی کرنے، کہنے لگا قرآن میں بس 5 باتیں حرام ہیں، باقی کچھ حرام نہیں. اچھا تو اس نے باتیں کہی تو اس میں پھر تو بہت سی چیزیں آ گئی. شراب پینا یہ اس آیت میں نہیں ہے جہاں اس نے بیان کیا. جمعہ کھیلنا، سٹا کھیلنا، شطرنج کھیلنا، اپنے اماں ابا کو ستانا. بھائی آپ کا جنریٹر بھی دیکھے آپ بول رہا. تو میں بات عرض کر رہا تھا، اس لیے میرے بھائی بہت صاف لفظوں میں عرض کر دوں، اپنی زندگیاں تمہاری بہت قیمتی ہیں. ہم سے ایک صاحب کہنے لگے ارے ایک بار زندگی ملتی ہے موج کریے. کیا کریے؟ ایک بار زندگی ملتی موج کریے. تم کو ایک بار زندگی نہیں ملی ہے، تمہیں 4 بار زندگی ملے گی. ایک زندگی تمہیں روح کی شکل میں ملی کہ نہیں ملی؟ دوسری زندگی تمہیں دنیا میں ملی، تیسری زندگی برزخ میں یعنی قبر میں ملے گی، اور چوتھی زندگی حشر میں ملے گی انشاءاللہ. تو یہ جو تم کہتے ہو ایک بار زندگی ملی ہے، تم غلط کہتے ہو. تمہیں زندگی تو اللہ نے 4 بار دی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیمتی زندگی دی ہے یہ بنانے کے لیے. اچھا ایک بات بتاؤ، سال میں ایک ہی بار تو دھان کی کاشت آتی ہے، کھیتی، ایک ہی بار تو گیہوں کی کھیتی آتی ہے، اور کیا ہوا تھوڑا سا کھیت بعد میں بولیں گے، تھوڑا ناچ لیں، تھوڑا گھوم لیں، اور تھوڑا اس میں کود لیں، اور تھوڑا اچھل لیں، اور تھوڑا یہاں ہنگامہ کر لیں، پھر 4 مہینے بعد کر لیں گے. کھیتی ہے نا. سنا تم نے کسی کو سنا تم نے؟ زندگی ایک بار ملی ہے، اس زندگی کی قدر کرو. اس زندگی میں تمہارے والدین ہیں، تمہاری اولادیں ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے ملنے جلنے والے ہیں، تمہارے اعزاء اقربا ہیں، تمہارے ساتھ کے لوگ ہیں. اس لیے ان سب کی قدر کرو، ان کا ادب کرو، ان کا خیال کرو. میں بات عرض کر رہا تھا، جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ مسلمانوں کو اللہ نے پیغام دیا ہے. مسلمان وہ قوم ہے جس کو ساری دنیا کو دنیا کی سچائی بتانی، جھوٹ کے بارے میں، چوری کے بارے میں، رشوت کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، زنا کے بارے میں، شراب کے بارے میں، نشے کے بارے میں، جھوٹ کے بارے
لیکن مسئلہ یہ بتائیں گے تب جب بیچارے خود جانتے ہوں گے، اور خود ہی نہیں جانتے تو کسی کو کیا بتائیں گے؟ بس میرے بھائی اللہ تمہاری عمروں میں برکت دے، تم نے بڑا خوبصورت جلسہ کیا اور انتہائی موقر اور معزز علماء کو تم نے بلایا۔ ابھی اس کے بعد تمہارے یہاں اور علماء آئیں گے، ان کے بھی بیانات بھی ہوں گے، اور تمہارے اسٹیج پہ بڑے خوبصورت بڑے دور دراز سے مولانا ابرار صاحب اپنی پوری جماعت کے ساتھ بہت دور سے آئے ہیں۔ ہمارے مولانا قمر الزمان صاحب کو تو آپ جانتے، حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دعوت برکاتہ جو امام عیدین ہیں لہر پور کے اور وسطی زون کے صدر بھی ہیں، نائب صدر اللہ آپ کو اچھا رکھے، عمروں میں برکت دے۔ تو اشفاق پردھان صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا، مولانا عمر صاحب نے، مولانا صدیق صاحب نے اور دیگر علماء نے کہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج کی رات آپ کی عزت کی رات ہے نا، آئے ہوئے مہمانوں کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کا خیال کرنا، اور جو یہ کام کرو گے رسول اللہ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ کو اللہ مانے، رسول کو رسول مانے، آخرت کو آخرت مانے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مہمان کی عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے، مہمان کی عزت کرنا مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ ان کو اچھا رکھے۔ اور ہمارے ناظم جلسہ مولانا سفیان حیدر صاحب بیچارے رانچی جھارکھنڈ کے رہنے والے ہیں، بڑے نیک آدمی، اور ہمارے قاری شرافت صاحب کا تو کیا کہنا، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ضلع سیتاپور کا نام تو کم سے کم پورے ہندوستان بھر میں چل رہا، ماشاءاللہ۔ دعا کیا کرو اپنے علماء کے لیے۔ اور ہمارے جنید بھائی بھی تشریف رکھتے تھے، جن کے والد صاحب مرحوم، آپ ان کو جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان کو آپ، انہوں نے تعلیم پر بہت محنت کی، یہ بات سچ بہت محنت کی۔ اور مسلمانوں کا آج کے دور میں سب سے اچھا ساتھی وہ ہے جو مسلمانوں کو پڑھانا چاہتا ہے، اس سے بہتر ساتھی آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جنید بھائی نے بھی جو کوئی باتیں ہمارے بارے میں کہی، جنید بھائی کا حسن ظن ہے، اللہ ان کو بھی اچھا رکھے۔ اور بہت سے لوگ ہیں، ڈاکٹر عبد الکریم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ بیچارے ہمارا جہاں نام وہ پہنچ جاتے، بعد میں ان سے پوچھتے تم آئے کیوں نہیں۔ بہت سی جگہ بیچارے لوگ میرا نام ڈال دیتے، مجھ سے نہ بات ہوتی نہ کچھ ہوتی، ڈال دیتے۔ ایک جگہ یہ پہنچ گئے، بولے تم کو آنا تھا، میں نے کہا آنا ہی نہیں تھا، کہنے لگے نہیں ہم نے سنا تھا آنا ہے، تو ہم نے کہا ہم سے پوچھ لیتے جانا ہے کہ نہیں جانا، خود چلے گئے 40 کلومیٹر، ہم سے پوچھ کے جاتے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ یہ جلسہ سیرت النبی اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ، ایک سوال پوچھ کے بات ختم کر دوں۔ تم سب چاہتے ہو کہ معاشرہ سدھرنا چاہیے کہ نہیں؟ چاہتے نہیں چاہتے؟ ہاتھ نہیں اٹھا، چاہتے نہیں چاہتے؟ خود کون کون سدھرنا چاہتا ہے وہ بتائیں، معاشرہ تو سدھر جائے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے معاشرہ سدھر جائے، آپ کے گاؤں کی سیدھی مثال، برا لگ جائے گا آپ کے گاؤں کی نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے گاؤں کی کہہ لوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے، کیونکہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اس میں بہت چوٹ لگتی ہے دل پر کہ ہم کو مولانا صاحب نے اتنا چھوٹا سمجھ لیا، تو تم ٹینشن نہ لو۔ جیسے گاؤں میں چھپر چڑھایا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں 99 لوگ اوپر لے جائیں، ایک آدمی ہلکا سا جھٹکا نیچے دیتا رہے، چڑھے گا چڑھے گا۔ بالکل یہی حال اصلاح معاشرہ کا ہے، سارے مسلمان طے کر لیں سب سدھر جائیں سوائے میرے، یعنی میں گالی بک لوں، میں جوا کھیل لوں، میں سکتا کھیل لوں، میں دوسروں کو ستانوں، میں دوسروں کو، تم نہ کرو۔ سدھرے گا کہ معاشرہ؟ معاشرہ سدھرنا تو ایسے ہو گیا، ایک بادشاہ نے کہا کہ کنواں کھود، تالاب کھود دیا، دودھ سے بھر دو، اب سب لوگ بھر دیے اوپر تک۔ صبح بادشاہ پہنچا تو دودھ کا تو قطرہ ہی نہیں پڑا تھا اس میں، سب پانی سے بھرا تھا۔ تو بادشاہ نے معلوم کیا کہا، یہی حال معاشرے کی اصلاح کا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہم ہی تو جھوٹ بولے تم نہ بولو، ہم ہی تو دارو پیے تم نہ پیو، تو کبھی سدھار نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی یہ طے کرے کہ ہم برائی نہیں کریں گے، کوئی کرے یا نہ کرے۔ سچ بتاؤ معاشرہ سدھر جائے گا نہیں سدھر جائے گا؟ اس لیے معاشرہ سدھارنا ہے، اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے۔ اتنے پیسے خرچ کرتے ہو، اللہ تمہاری محبتوں کو قبول کرے۔ بس اتنی سی بات عرض کرتا ہوں، معاشرہ سدھارنا ہے تو طے کرو کہ اللہ کی منشا اور رسول کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا مقصد بھی یہی ہے، کہو تم میری عبادتیں، میری قربانیاں، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یا وہ نچلیا گویا پیار اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔